اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ از عطاء المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل، لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 15 اگست 2023۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔ جامع ترمذی، کتاب الدعوات۔ ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام: درود شریف حصول استقامت کا ذریعہ۔ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ ملفوظات، جلد 3، صفحہ نمبر 38۔ تقوی اور زبان کا تعلق۔ زبان سے ہی انسان تقوی سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے تکبر کر لیتا ہے، اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے، اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے، اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جس قدر قول زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، یہ سخت غلطی ہے اگر کوئی ایسا سمجھ بیٹھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو استراراً سور کھا لے تو یہ امر دیگر ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقوی کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبانوں پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے؟ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں رکے۔ اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوف زبان کو نہ روکے۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے بھی کسی کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چچا نے لوگوں کو شکایتوں سے تنگ آ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں رک سکتا، آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ ملفوظات، جلد 1، صفحہ نمبر 382۔ قبولیت دعا کے 2 ذرائع۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے، دعائیں انہی لوگوں کی قبول ہوں گی جو اقامت صلاۃ کرنے والے ہوں گے۔ جو لوگ نمازیں باقاعدہ اور بلا سخت معذوری کے باجماعت ادا نہیں کرتے، ان کی دعا کم سنی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا انہی کی سنی جائے گی جو اخلاص سے اسلام کے لیے مالی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔ تفسیر کبیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 481۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ: احمدی بزرگوں کا ذکر خیر۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے بزرگ آباء و اجداد جنہوں نے غیر معمولی دینی ترقیات حاصل کی، غیر معمولی قربانیاں دیں، اور ان کا ذکر اگلی نسلیں بھول رہی ہیں،
اور ان کے ماں باپ بھی اس ذکر کو زندہ نہیں رکھتے، نتیجتاً وہ کتابوں کے پھول بنتے جا رہے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کا انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں زندگی کا جو راز سمجھایا ہے، اس کی روح سے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے ذکر کو لازماً زندہ رکھنا ہوگا۔ وہ سارے خاندان جن کے آباء و اجداد میں صحابہ یا بزرگ تابعین تھے، ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان کا ذکر خیر اپنی آئندہ نسلوں میں جاری کریں۔ تمام دنیا کی جماعتوں کو احمدی بزرگوں کی یادوں کو تازہ کرنے کی مہم چلانی چاہیے۔ سب سے زیادہ زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو اپنے بزرگ آباء و اجداد کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہو، ان کی قربانیوں کا علم ہو۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع، فرمودہ 30 اپریل 1993۔ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کرنا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ طریق عمل تھا کہ ہر ایک اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے ضرور دعا کیا کرتے تھے، اور دعا بطریق مسنون دعائے استخارہ ہوتی تھی۔ استخارہ کے معنی ہے خدا تعالیٰ سے طلب خیر کرنا۔ استخارہ کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خواب آ جائے، جیسا کہ آج کل کے بعض صوفی استخارے کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ یہ طریق مسنون نہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل ہو، اور دعائے استخارہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام ہمارے لیے بہتری اور بھلائی کا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے، بغیر دقتوں کے حاصل ہو جاتا ہے، اور قلب میں اس کے متعلق انشراح اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ عموماً استخارہ رات کے وقت بعد نماز عشاء کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اتحیات میں درود شریف اور دیگر مسنون دعاؤں کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد سو رہنا چاہیے، اور باتوں میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہوتا، لیکن حسب ضرورت دوسرے وقت بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ سیرت حضرت مسیح موعود از حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی، حصہ پنجم، صفحہ نمبر 490۔ بہت برجستہ جواب۔ حضرت قاضی محمد نذیر صاحب فاضل مرحوم ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سیالکوٹ میں ان کا پیر نادر شاہ صاحب سے ایک مناظرہ ختم نبوت کے موضوع پر ہوا۔ پیر صاحب جب بحث میں عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک مولوی کو کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ میں اسی طرح خدا کا نبی ہوں جس طرح مرزا صاحب نبی ہیں۔ اور پیر صاحب حضرت قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اب اسے جھوٹا ثابت کرو۔ اس پر قاضی صاحب اٹھے اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو، خدا کا شکر ہے کہ جو مسئلہ ان کے اور پیر صاحب کے درمیان زیر بحث تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ بحث یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ پیر صاحب نے عملاً تسلیم کر لیا ہے کہ آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، پیر صاحب کا نبی آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اسے جھوٹا ثابت کروں، تو مجھے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا، بلکہ ابھی پیر صاحب نے آپ سب کے سامنے اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جواب سن کر پیر صاحب مبہوت رہ گئے، اور جس غیر از جماعت دوست کو انہوں نے اپنی طرف سے مناظرے میں ثالث بنایا ہوا تھا، اس نے اسی وقت اپنے احمدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بحوالہ میدان تبلیغ میں تائید الہی کے ایمان افروز واقعات، صفحہ نمبر 22۔